پاس آتا ہے، یار مجھے ذرا سڑک تک چھوڑا جی، میرے پاس موٹر سائیکل نے مجھے ذرا اسٹاپ تک اتارا، آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو، آپ کے پاس سہولت بھی ہو، آپ جا بھی سکتے ہو جی. اور اگر آپ اللہ کے لیے جائیں، اللہ واسطے جائیں کہ مجھے اللہ نے نعمت دی، اس کے پاس نہیں، چلو میں چھوڑ آتا ہوں، تو جب تک آپ اس کی مدد میں لگے رہیں گے، آپ کا رب آپ کی مدد میں لگا رہے گا. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اتنا خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے نظم میں عطا فرمایا ہے. تو میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے، زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے، ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت فرمائی جو میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. کہ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. جس کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم. اللہ تعالیٰ اس مال کو جو صدیاں بنا کے رکھا ہوا ہے نا، اس مال کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کرے. فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ تعالیٰ تپائے گا. میں ابھی ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ اللہ اکبر استغفر یا اللہ توبہ، کہ جس بندے کے پاس مال ہے اس کا حق نہیں ادا کیا، اس کا مال اس کی یہاں پیشانی پر رکھے گا اللہ، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ دماغ سے نکل کے دوسری طرف چلا جائے. اگر اس پہلو پر رکھے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ وہ یہاں سے ادھر نکلے گا. پھر پیچھے اس کے کندھے پر رکھے گا تو وہ کندھا چیرتا پھاڑتا ہڈیاں توڑتا ہوا آگے گزر جائے گا. لیکن اگر اس نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، یہی مال قیامت والے دن اس کی حفاظت کرے گا. اگر عذاب آئے گا نا، عذاب آئے گا اس بندے کو پکڑنے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو مال جس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ مال اس بندے کے ارد گرد دائرہ بنا لے گا، اس کو عذاب ہونے. اچھا دوسری بات ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے غریبوں کو مال دو، تو یا اللہ پھر تو کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. دیکھ لو میں قرآن شریف پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ کوئی بندہ اللہ کو، اللہ قرض مانگ رہا ہے، یا اللہ باپ تو قرض مانگ رہا ہے، تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے خزانوں کی تو کالم ہے کہ لا محدود خزانے، تو ہم سے قرضہ مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہاں میں تم سے قرضہ مانگتا ہوں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ محبت ہے یا مال سے محبت ہے. اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو مجھے قرض دو. اس پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، او میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، او میرے بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں. بندہ بھی کہ بولا تو بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پلاتا ہے، ننگوں کو پہناتا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرا فلاں رشتہ دار، فلاں دن فلاں تیرا دوست تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، تو اس کو نہیں دیا مجھے نہیں دیا. اس دن اگر اس کو دے دیتا، آج میں تجھے وہ قرضہ واپس کرتا. ہائے ہائے. میں ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ کر دینے والی حدیث ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ ایک درہم، چلو کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، دے نیت کے ساتھ، ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 1 روپیہ دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس روپیے کی پرورش کرتا ہے. جس طرح تم اپنی گائے بھینس اور اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، جیسے تم ان کو کھل اور مثالیں کھلاتے ہو وہ موٹا ہوتا ہے، اس کو راشن دیتے اور موٹا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس 1 روپیے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ 1 روپیہ احد پہاڑ کے برابر بن جائے. اور قیامت والے دن یہ بندہ جائے گا رب کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے گا کہ یہ احد پہاڑ تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، لے جاؤ، اس کا ثواب. بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا نہیں دیا. اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے تو نہیں دیا تھا، تو نے تو 1 روپیہ ہی دیا تھا، میں نے تو 1 روپیے کو بڑھا کر اتنا کر دیا. تو اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ، اللہ کی راہ میں مال دینے کا فائدہ. اب یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بیان ہے، چونکہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا